اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ نشے کی بیماری کی ریکوری صرف اس طرح سے یقینی بنائی جا سکتی ہے کہ کوشش کریں تھوڑی بہت، اور اس کے بعد اگر مشکل پیش آئے، کیونکہ نشے کی بیماری تو کوشش کرنے سے بہت زیادہ ہے نا، کیا ہمارا خیال یہ ہے کہ نشہ چھوڑنے یا نشے سے ریکوری کی جرنی نشہ نہ کرنے تک محدود ہوتی ہے اور اس میں زور لگانا چاہیے؟ اور ظاہر ہے زور لگائیں گے تو کبھی نشہ نہیں کریں گے، لیکن اگر کبھی نشہ ہو گیا، بیماری اپنی پوری شدت سے آ گئی، تو ولنگ ویز اور امی ابو ہے نا کہ اگر زیادہ بلکہ بہت زیادہ اہم کاموں اور چیزوں کے لیے اگر کبھی کم اہم کاموں کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیں، لیکن اگر شفا کے راستے میں یا بار بار دوبارہ نشے کی طرف جانے کے راستے میں آپ کے حصے کی اگر کوئی کمی کمزوری ہے تو پھر میں آپ سے ہی ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ آپ اسے دور کر لیں۔ آپ اپنے حصے کا کام تو آپ ہی کر سکتے ہیں نا، وہ تو آپ کی جگہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ہم آپ کو یاد دہانی کروا سکتے ہیں، یا آپ کے فیملی ممبرز آپ کو یاد دہانی کروا سکتے ہیں، یا آپ سے کہہ سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ جو دن سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ نے ایک دن میں کیا کیا کرنا ہے، اور اگر کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ یعنی اگر کسی گروپ کلاس میں جانا ہے تو جانے کا انداز کیا ہوگا؟ کیا مجھے آپ کو یا سٹاف ممبرز کو دہرانا پڑے گا کہ چا بات چھپی لڑنا جلدی جلدی آ جاؤ؟ جائیں گے تو کیا آپ اپنے ٹیچرز یا کاؤنسلرز سے پہلے وہاں پہ موجود ہوں گے؟ کیا ان کے ساتھ جائیں گے، یا پھر وہ آپ کو آوازیں دیں گے، واجیں ماریں گے اور پھر آپ آئیں گے؟ کیونکہ تینوں انداز کا تین مطلب ہے۔ اگر آپ پہلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو، اور آپ کو لگتا ہے کہ اس گروپ کلاس یا علاج کے اس طریقہ کار سے آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے، اسی لیے تو آپ پہلے آئے ہیں۔ اگر آپ ٹیچر جا رہے ہیں اور آپ بھی ساتھ ہی جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کلاس میں تو جا رہے ہیں، آپ اس کے فائدے کو تو محسوس کرتے ہیں، پر آپ سمجھتے ہیں کہ تسی تے کاؤنسلر، سائیکالوجسٹ، ڈاکٹرز اکٹھے ہی جا سکتے ہو، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹ ہونے یا لرنر ہونے کے رول کو اتنا اچھا نہیں انڈرسٹینڈ کرتے، یا کسی حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے کاؤنسلرز یا ٹیچرز آپ کو بتا رہے ہیں وہ آپ نے کافی دفعہ سن لیا ہے، آپ کو کافی باتیں پتہ چل گئی ہیں، اور اب آپ کو مزید انہی باتوں کو سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس سے بھی ایک خطرناک اگلی سٹیج ہے۔ وہ جو اگلی سٹیج ہے وہ یہ ہے کہ وہ کلاس گروپ پہلے سٹارٹ ہو چکا ہو، لیکن آپ یا کوئی بھی اسٹوڈنٹ بعد میں آئے یا بلانے سے آئیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر جب آپ اس علاج میں یا اس علاج کے کسی ٹاسک کو کر رہے ہوں تو کیسے کرنا ہے؟ کیا آپ نے اس گروپ اور کلاس میں الوف رہنا ہے، یعنی وہاں پہ ہونا ہے پر نہیں ہونا، کوئی بات نہیں کرنی، کوئی سوال نہیں پوچھنا، کوئی بات نہیں سمجھنی، اس کو کہتے ہیں الوف ہونا؟ نہیں، آپ تو کچھ نہ کچھ حصہ لیتے ہیں۔ میں اس پر آپ کے لیے دل میں اپریسیشن رکھتا ہوں کہ بھلے آپ جیسا بھی حصہ لے پر ابھی آپ انگیج تو کر رہے ہیں نا، اور یہی ہم آپ سب سے کہتے ہیں کہ اس طرح سے بھی اپنی ریکوری جرنی یا اپنی ٹریٹمنٹ کو دیکھا کریں کہ جیسے جتنا ایفرٹ، جتنا وقت اور جتنا کوششیں ہم کر رہے ہیں، کیا ہمارے ریزلٹس اس کے مطابق ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو کبھی اپنے دل کو ٹٹول سکتے ہیں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے نا تو آپ کو جواب ملے گا۔ کوئی بھی جب نشہ کرتا ہے تو پسماندگی فیس کرتا ہے، لیکن نشہ کرنے والوں میں سے جن کو ایڈکشن ہو جاتی ہے وہ تو بربادی ہو جاتے ہیں نا، اور ان کے ارد گرد کے لوگوں کو بھی بہت تکلیفیں ہوتی ہیں۔ میں اس کا ذکر کر رہا تھا، ویسے میں معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کے مائنڈ سیٹ کا ذکر کر رہا تھا، کیونکہ کافی سال پہلے جب آپ اتنے بیمار نہیں تھے تو آپ یہی سوچ کے نشہ کرتے تھے کہ نشہ تو آپ کی دوا ہے، اور نشہ تو آپ کو فائدہ دیتا ہے، نشہ تو آپ کو سکون دیتا، کہ پہلے جیسے آپ کو یہ لگتا تھا اور صرف پسماندگی تھی، پر جب آپ کو ایڈکشن ہوئی نا، اور ایڈکشن کو قدم جمانے، جڑیں مضبوط کرنے اور آگے بڑھنے کا موقع ملا،
تو آپ کو پہلے تو یقین ہی نہیں آیا کہ آپ کو ہیروئن ایڈکشن ہے, تو یہ دھوکہ ہی ہوا نا آپ کے ساتھ. اچھا, پھر جب آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا نا تو مجبوری کے مارے آپ کو اس دھوکے کو آگے بڑھانا پڑا, تو پھر آپ کے ہاتھوں دوسروں کے ساتھ بڑے دھوکے ہوئے. اب ان ساری چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے آپ کو علاج میں لایا گیا ہے, لیکن کسی بھی قسم کے علاج کو نا, اور کسی بھی قسم کی کوشش کو جو نشہ چھوڑنے کے حوالے سے ہو, نہ کبھی بلیم کریں, نہ اس میں خامیاں تلاش کریں, نہ اس کو کم تر سمجھیں. اس ساری صورتحال کو اور آپ کو تکلیفوں اور پریشانیوں سے نکالنے بچانے کے لیے علاج کا اہتمام کیا گیا, اور اس طرح اس لیے کیا گیا کیونکہ اگر آپ سے کہا جاتا یا آپ سے پوچھا جاتا یا آپ کو صلاح دی جاتی تو آپ نہ مانتے. آپ کے بارے میں یہ امپریشن ہوگا نا کہ چونکہ آپ علاج یا ڈاکٹر یا ریکوری کو نہیں پسند کریں گے یا چلنے دیں گے تو مجبوری میں ایسا کرنا پڑا. پر اسے دھوکہ کہنا مناسب نہیں ہے. دھوکہ تو وہ ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے ہیروئن ایڈکشن میں. تو اپنے بہن بھائیوں یا کزن یا جو بھی کی فیملی ممبرز ہیں جو آپ کو علاج میں لائے ہیں, ان کے بارے میں آج سے ابھی سے یہ خیال کہ کسی دھوکے کے ذریعے لائے ہیں اس بات کو جانے دیں. ان کے لیے اپنے دل میں اپریسیشن فیل کریں کیونکہ ان کا کام ایسا ہی ہے, انہوں نے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے کیا. ہو سکتا ہے ایسا ہوتا پر آپ کا امپریشن ایسا نہیں تھا. میں تو شک کا فائدہ آپ کو دیتا ہوں کہ امپریشن یہ ہوتا ہے, اور چونکہ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہوتا ہے تو یہ امپریشن بڑا پختہ ہوتا ہے کہ اگر علاج کے لیے کہا جائے گا تو نہیں مانیں گے. کیا میں ٹریٹمنٹ میں آگے بڑھ رہا ہوں, یا میں مینیپولیٹو ہوں, یا میں توجہ نہیں دے رہا, اور اگر دے رہا ہوں آپ اسے اپنا کام سمجھ کے نہیں کرتے. آپ کو لگتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ گھر والوں کا یا فار دیٹ میٹر ہمارا کوئی کام ہے جو آپ کر رہے ہیں, اور چونکہ آپ گھر والوں کا کوئی کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کوئی سخت بات بھی کر دیتے ہیں. سب سے پہلے ایک مسکراہٹ کے ساتھ اپنے گھر والوں سے مل سکتے ہیں اور مناسب بات کر سکتے ہیں. اگر آپ کو اپنے گھر والوں پہ غصہ آتا ہے تو وہ مناسب نہیں ہے, اس لیے آپ وہ نہ کریں, کیونکہ آپ کا اپنے گھر والوں پہ غصہ بنتا نہیں ہے. یہ فیلنگ نہیں ہے, یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے کہ چونکہ آپ نے میرے نشے میں رکاوٹ ڈالی ہے تو اب میں آپ سے ٹریٹمنٹ کی ایڈوانسمنٹ اور پروگرس کا مزہ چھین لوں گا. آپ کی جتنی اچھا, یہ پھر بھی ایک ایسی صورتحال سے بہتر ہے جس میں جھگڑے ہو رہے ہوں, کچھ نہ ہو رہا ہو, کیونکہ فیک کرتے کرتے دن گزر رہے ہیں, کاؤنسلنگ ہو رہی ہے, میڈیسن ہے, نیا ماحول ہے, تو ذہن بدلنے کا ایک چانس تو ہے نا. غلطی اس حوالے سے ہے کہ ایسا کرنے سے یہ جو غصہ مسا ہے نا, یہ ایک تکلیف دہ ریالٹی سے ان کی توجہ ہٹاتا ہے, اور وہ تکلیف دہ ریالٹی یہ ہے کہ انہیں ایڈکشن ہے. مجھے لگتا ہے ایڈکشن کی بیماری کے جو مریض ہوتے ہیں نا, ایڈکٹس, ان کے لیے یہ ماننا بڑی دکھ کی بات ہوتی ہے کہ انہیں ایڈکشن ہو گئی ہے. اور اگر جب دل دماغ نہیں مانتا تو قیمتی ہفتے, مہینے, سال ضائع ہوتے ہیں, اور سوائے تکلیف پریشانی کے آپ کے اور آپ کے فیملی ممبرز کے حصے کچھ بھی نہیں آتا. یا تو نشے کی بیماری میں نشہ بدلنے سے کوئی چین, سکون, آرام آئے نا, تو چلیے بندے کی بات میں, اس کے دلیل میں کوئی جان بھی پھر ہوگی. لیکن اگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا دل نہیں مان رہا کہ مجھے ایڈکشن ہو گئی ہے, تو ہمیں چاہیے ہم اس مسئلے کو حل کریں, ایکسیپٹنس کی طرف بڑھیں. کی پرفارمنس انڈیکیٹر سمجھتے ہیں, یعنی کوئی بندہ جو کام کاج کر رہا ہے, پرفارم کر رہا ہے, اس کی پرفارمنس کی کچھ انڈیکیشن یا انڈیکیٹرز بھی تو ہونے چاہیے نا. لیکن اگر انڈیکیٹرز نہ ہوں, صرف آنیاں جانیاں ہوں, اور یہ سمجھنا کہ انڈور ہے نا, یعنی نشے کی بیماری کا علاج بڑی مشکلوں سے کسی کا سٹارٹ ہوتا ہے, اور کچھ ہی دن گزرتے ہیں تو وہ پیشنٹ اپنے فیملی سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے انڈور علاج سے لے جائیے, اور مجھے جب بھی دوبارہ, اور آؤٹ ڈور میں آؤں گا, اور جب بھی مجھے دوبارہ بیمار میں ہوا یا ہوئی تو آپ مجھے دوبارہ علاج میں لے آئیے گا. اٹھوانے والا تو میرا بڑا گلہ ہے, اتنی کرائسس انٹرونشن کو میں نے قریب سے دیکھا ہے, میں نے نہیں دیکھا کسی پیشنٹ کو اٹھایا گیا ہو.
شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔